آغاز اس اہم خبر سے وزیر اعظم عمران خان سے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے قانونی پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس موجودہ شکل میں نافذ نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے یہ واضح کیا۔ حکومت کا آزادی اظہار پر قدغن کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ آرٹیکل 19 کے تحت قانونی تحفظات فراہم ہونے تک آرڈیننس نافذ نہیں ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جمعرات کو پیکا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے عدالت میں پالیسی بیان دوں گا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، بتائے گئے اٹارنی جنرل کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ دیکھیے، پیکا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان کی وزیر اعظم کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں اٹارنی جنرل کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے قانونی پہلوؤں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد گفتگو میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے یہ کہا ہے کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس موجودہ شکل میں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت کا آزادی اظہار پر قدغن کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ جمعرات کو اس ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے عدالت میں پالیسی بیان بھی وہ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے اپنی گفتگو میں مزید یہ بھی کہا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک آرٹیکل 19 کے تحت قانونی تحفظات فراہم نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ آپ کا محسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور میں آصف علی زرداری سے شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس ملاقات میں اہم گفتگو ہوئی، جس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق مہنگائی کی آگ عوام کے گھر جلا رہی ہے۔ حکومت کو گھر بھجوا کر عوام کو اس ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ تینوں جماعتوں کی قیادت آج شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اکٹھی ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آصف علی زرداری سے شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم گفتگو، مہنگائی کی آگ عوام کے گھر جلا رہی ہے، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کو گھر بھجوا کر عوام کو اس ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا بھرپور استقبال کیا جائے اور مارچ کے شرکاء سے خطاب بھی کیا جائے، لیکن رہنماؤں نے شہباز شریف کو تجاویز دے دی۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہے، حکومت کا گھر جانا ٹھہر کیا ہے۔ ڈبل ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات سے پہلے نون لیگ کا ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ اور دیگر شریک ہوئے۔ لیگی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی لاہور میں بھرپور استقبال کی تجویز۔ رہنماؤں نے شہباز شریف کو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے خطاب کا مشورہ بھی دیا۔ سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، اسی لیے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ تحریک عدم اعتماد کب ہوگی، یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ صبح کو ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں، شام کو وہ ہم سے رابطے کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں سر آپ کو وقت آنے پہ پتہ لگ جائے گا، لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت کے کسی فرد کے بیان پہ نہ جائیں۔ جو بڑھ چڑھ کر بیان دے رہے ہیں وہی بڑھ چڑھ کر ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ بولے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے تک ہماری مشاورت صیغہ راز میں رہے گی۔ ہر قیمت پہ عدم اعتماد آئے گی اور حکومت کر جائے گی۔ باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تو اس وقت تک صیغہ راز نہیں رہے گی جب تک وہ کامیابی سے ہم کرا لیں۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ صبح ٹاک شو کرتے ہیں اور شام کو نون لیگ سے ٹکٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اسلام آباد آنا چاہتی ہے، بڑے شوق سے آئے، انہیں ملاقاتوں اور گزارشات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی۔ عمران خان اپنے کارڈ سینے سے لگا کر رکھتا ہے، امید ہے جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ بڑے شوق سے آئیں آپ، کچھ نہیں ملے گا آپ کو، اور یہ یاد رکھیں جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو خواہش کے مطابق اس کے نتیجے نہیں ملے۔ انشاءاللہ اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ 3.5 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے کارڈ چھپائے ہیں، تو عمران خان نے بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے کارڈ کھیلتا ہے وہ۔
اور آپ ملاقاتیں اور باتیں اور گزارشاتیں جو کر رہے ہیں کچھ نہیں نکلنا آپ کا. جہانگیر ترین سے بھی بات کی جائے تو کوئی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا. اور اگر تحریک انصاف, میں عمران خان کا ساتھی ہوں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ملک میں تمام مسائل کی ذمہ دار حکومت خود ہے. پورے پاکستان میں صرف عمران خان ہی سکون میں رہتے ہیں. بدقسمتی سے زرعی ملک میں کسانوں کو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے سستی کھاد اور بیج دستیاب نہیں. وہ لاہور میں کسان ریلی میں شرکت کے بعد گفتگو کر رہے تھے. نااہل حکومت بحرانوں کی ماں ہے اور گزشتہ 1200 دنوں میں ہر دن عوام کے لیے کوئی نہ کوئی بحران ان کی وجہ سے آیا ہے. IMF کے ایجنٹوں نے ملک پر قبضہ کیا ہے, مافیاز نے ملک پر قبضہ کیا ہے, اور ایک آدمی سکون میں رہتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. باقی ساری قوم کا سکون اس قوم نے چھین لیا ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے, لیکن اس زرعی ملک میں کسان کو نہ سستا بیج دیا جاتا ہے, نہ بجلی سستی دی جاتی ہے, نہ کھاد ملتا ہے. اور اس وقت پاکستان کا کسان, جس کا قومی GDP میں اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس کی وجہ سے شدید مشکل سے دوچار ہے. سری لنکن بحریہ کے کمانڈر نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف سے ملاقات کی, جس میں مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان سے سری لنکن بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات میں مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا, پاکستان اور سری لنکا کے مابین تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. سری لنکن بحریہ کے کمانڈر سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا, پاکستان سری لنکا کے ساتھ دورست تعلقات کا خواہاں ہے. علاقائی ممالک کو پائیدار امن و استحکام کے لیے مل کر کام کی ضرورت ہے. کراچی میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے رہنماؤں کے الیکٹرک سے تحفظات دور نہ ہو سکے. کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے رہنما خالد آرائیں کہتے ہیں کہ الیکٹرک ہماری تاریں کیوں کاٹ رہی ہے. الیکٹرک مسلسل ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے. معاملے پر نوٹس نہیں لیا گیا تو ہڑتال کی طرف جائیں گے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. 3 سال ہو گئے KAC سے مذاکرات کرتے کرتے, اور KAC جو اب KE ہو گئی, کہ الیکٹرک جو کہا جاتا ہے, وہ مسلسل ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے, جس پر ہم نے تمام فورمز پہ ہم نے احتجاج بھی کیا, شکایات بھی کی. وقتی طور پر چیزیں حل ہوتی ہیں, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ KE کے لوگ جو ہیں اپنی ہر درمی سے باز نہیں آ رہے ہیں. جمعہ ہفتہ اتوار اکثرتی کراچی کے علاقوں میں کیبل بند رہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ الیکٹرک کے لوگ, KE کے لوگ جو ہے ہمارے تاریں کاٹتے ہیں تو ٹرانسمیشن بند ہو جاتی ہے. ہم بڑے عرصے سے سوچ رہے تھے احتجاج پر ہم کاروبار بند کر دیں, مگر ہم مجبور تھے عوامی خواہشات کے مطابق, کیونکہ پاکستان کا اتنا بڑا برانڈ ہے PSL, وہ چل رہا ہے. اگر ہم سے مذاکرات نہ کیے گئے تو ہم اگلے 48 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے, اور 48 گھنٹے کا نوٹس دیتے ہوئے ہم ہڑتال پہ چلے جائیں گے. ہم صرف مجبور ہے PSL کی وجہ سے.